ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ جب لائن میں لگیں تو درود پاک پڑھتے رہیں اور اپنے دھیان کو ہر طرف سے کاٹ دیں اور یہی تصور رکھیں کہ غلام آقا کی خدمت میں جا رہا ہے، امتی اپنے نبی کے پاس حاضر ہو رہا ہے، اور یہ تصور کریں کہ زندگی بھر کا پڑھا ہوا درود و سلام جہاں پہنچتا رہا، آج میں خود وہاں حاضر ہو رہا ہوں۔ درود پڑھتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارک مواجہ شریف جہاں لکھا ہوا ہے السلام ہنا علی رسول اللہ، وہاں پہنچ کے آپ سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین، جو آپ سلام کے صیغے پڑھ سکیں، اور وہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ایمان کا گواہ بنائیں اور کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، اور کہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے تجدید ایمان کرتا ہوں، آپ میرے ایمان کے گواہ بن جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، دو طریقے ہیں، کہیں اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ، اللہ سے میری سفارش کر دیجئے، اللہ میرے گناہ معاف فرما دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میرے حق میں میرے آقا کی سفارش قبول فرما دیں، تو مفسرین نے لکھا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور پھر دو طریقے ہیں یہاں، یا تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے میری یہ دعا پوری فرما، یہ ضرورت پوری فرما، یہ حاجت پوری فرما، یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے میرا یہ کام کروا دیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ کے یہ کام بھی کروا دیں، یہ دعا بھی پوری کروا دیں۔ جس کا جو ذوق ہو، مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، حضور کے واسطے سے مانگیں یا حضور کو کہہ کے اللہ سے مانگیں۔ اور پھر جس نے سلام کے لیے کہا ہوا ہے، جن کا نام یاد ہے ان کا نام لے کے سلام پیش کریں، نام یاد نہیں تو اتنا کہہ دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے کہا ہے، میں ان سب کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کی طرف سے سلام قبول فرمائیے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جو آدمی قبر مبارک پہ حاضر ہو کر سلام پیش کرتا ہے، آپ اس کا سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اور کتنے ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کو باہر جواب کے الفاظ بھی سنائی دیے ہیں۔ بہرحال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔